سیاست، مذہب اور سماج سے جڑی خبروں اور خبروں کے پس پردہ حقائق کو لے کر آپ سے قریب روزانہ ہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پر گفتگو مشکل ہوتی ہے اور لوگ اس مشکل کی وجہ سے ہی گفتگو سے کتراتے ہیں۔ ہم روزانہ سیاست سے جڑے موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہے کہ ان مشکل موضوعات پر بھی بات کی جائے۔ معاشرے کی برداشت کو جب تک ہم بار بار جھنجھوڑیں گے نہیں، جب تک ہم معاشرے میں ان مشکل اور تلخ موضوعات یا جس کو کہتے ہیں نا انکمفرٹیبل ٹاپکس یا ٹیبو ٹاپکس، ان پر بات نہیں کریں گے، معاشرے میں پروگریس یا ترقی وہ ممکن نہیں ہوگی۔ سماج کی نمو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان انکمفرٹیبل جو ایریاز ہیں نا ان کو آپ چھوئیں اور بار بار چھوئیں۔ سماج میں مکالمہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایسے موضوعات پر مکالمہ تو اور بھی ضروری ہوتا ہے جن پر مکالمہ ہوتا نہیں ہے عام حالات میں۔ یہ آپ سے گفتگو یوں ہو رہی ہے کہ ہماری ایک دوست ہیں ہما چغتائی، انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ لکھا کہ اگر خواتین کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہوتی تو ان کے نیچے میں نے دیکھا، جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے نا کہ ایک باقاعدہ گفتگو نہیں ہوتی، تو نیچے تو سلرز تھے، گالیاں تھیں یا جو جعلی جملے بازی ہے، گھٹیا جملے بازی ہے کسی خاتون سے متعلق، وہ تھی۔ لیکن اس گفتگو کی وجہ سے مجھے جو بنیادی تصور میرے دماغ میں پیدا ہوا وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں، ظاہر ہے عمومی رائے یہی ہے، اور ایک خاتون کہے کہ کیا خواتین کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے سوال تو جینوئن ہے، لیکن اس پر گفتگو معاشرے میں تو کبھی ہوئی نہیں، نہ ہو سکتی ہے، اتنا آسان موضوع تو نہیں ہے یہ۔ لیکن میں نے سوچا کہ اس پر سب سے پہلے گفتگو سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شادی کیا ہے اور شادی کی تاریخ کیا ہے۔ تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ شادی کا ادارہ بہت پرانا نہیں ہے، یہ کچھ 1000 برس پرانا ادارہ ہے، اور مستقبل میں گو کہ اس نے ماضی میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اور اس ادارے کی وجہ سے تہذیب، آج کی تہذیب اس ادارے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ آج کا سماج، اس میں سے اگر شادی کے ادارے کو نکال دیا جائے تو وہ قائم نہیں رہتا، یعنی یوں سمجھے کہ آج کی تہذیب تک پہنچانے میں اس ادارے نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ ادارہ موجود نہیں ہوگا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان پر میں بات کرتا ہوں۔ تو نیچے ایک اور شخص نے لکھا کہ عاطف صاحب یہ آپ کی خواہش ہے یا پیشن گوئی ہے، کیونکہ اگر یہ ادارہ نہ ہوا تو معاشرہ تو تباہ ہو جائے گا اور ہر طرف بربادی مچ جائے گی۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں کیسے جینا چاہیں گے جہاں پر ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو، اور خاص طور پر معلوم ہی نہ ہو کہ کس بچے کا باپ کون سا ہے۔ یہ جو عمومی جملے ہوتے ہیں، عموماً ایسے لوگ آپ جانتے ہیں ان کا تعلق مذہبی فکر سے ہوتا ہے، اور مذہبی فکر کے لوگ عموماً کسی بھی معاشرے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو رجعت پسند ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ معاشرہ تبدیل ہو۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کے حق میں نہیں ہوتے، وہ چیزوں کو ٹھہراؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک یا غلط مانے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ کون کیسا ہوتا ہے۔ خیر، تو اہم بات یہ ہے دوستو کہ ظاہر ہے یہ میری خواہش یا میری تمنا نہیں ہے، یہ پیش گوئی ہے۔ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں شادی کا ادارہ اس انداز سے نہیں ہوگا، بالکل مختلف انداز سے ہوگا۔ اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں دوبارہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے شادی کے اس ادارے کی ابتدا پر چلا جاتا ہوں۔ صاحب وہ بات یہ ہے، اور اس میں کیونکہ ہمارے مذہبی دوست، میں نام نہیں لے سکتا، مجھے بھول گیا ان کا نام، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے کہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرہ بہت گھٹیا ہو جائے گا، اس کا جواب بھی اس میں ہے، لیکن اس پر میں الگ سے بات بھی کروں گا۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے، یعنی یوں سمجھے کہ جو زرعی انقلاب ہے یا ایگریکلچرل ریولوشن ہے، اس سے پہلے شادی کا ادارہ اس انداز سے موجود نہیں تھا۔ انسان کبھی بھی مونوگمس نہیں رہا ہے، یعنی ایک مرد کی پوری زندگی ایک خاتون کے ساتھ تعلق، یا ایک خاتون کا پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ تعلق، یہ بنیادی انسانی فطری یہ نہیں رہا ہے اس طرح سے۔ یہ بہت نئی بات ہے۔ سو یوں سمجھیے کہ زرعی انقلاب کے بعد یہ ادارہ باقاعدہ اس نے شکل اختیار کی، اور ایک
فیملی کا کانسیپٹ بنا. اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس سے پہلے ایک خاتون کے کئی آدمیوں کے ساتھ اور ایک آدمی کے کئی خواتین کے ساتھ تعلقات ہوا کرتے تھے. اور وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ معاشرہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، آج کی نظر میں یقیناً ہاں، لیکن اس دور میں معاشرے میں یہ سوال بھی نہیں تھا. یاد رکھیے گا، ہم ہر معاشرے کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس دور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم آج کی نگاہ سے کسی اور معاشرے کو دیکھیں گے تو بڑی زیادتی کریں گے. ہم آج کی نگاہ سے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، اور مستقبل کی نگاہ سے آج کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بھی ہمیں عجیب ہی لگے گا. اس لیے آج کی نگاہ سے آپ ہزاروں برس پہلے کے قدیمی قبائلی معاشرے کو، جنگل میں رہنے والوں کو نہیں دیکھ سکتے. ان کا معاشرہ، ان کا سماج مختلف تھا، اس سماج کی ضروریات مختلف تھی. یہ جو موجودہ سماج ہے اس کی ابتدا بہت پرانی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی آرکیولوجی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد ہم نے سیٹلمنٹس بنا کے رہنا شروع کیا ہے، اور یہ جو موجودہ سماج ہے یا جو جدید سماج ہے اس کی بنیاد جتنے بھی مذاہب آپ کو نظر آتے ہیں یا جو دیگر قوانین ہیں یا بنیادی قوانین یا انسان اور انسان کے تشخص، یہ سارے بہت نئی چیزیں ہیں، مسلسل ترقی پاتی ہوئی. تو اس لیے زیادہ جوش میں نہ آیا کریں، زیادہ جذباتی نہ ہو جایا کریں. خیر، تو عام بات یہ ہے کہ زرعی انقلاب کے بعد انسان نے ایک جگہ سیٹل ہو کے گھر بنا کے رہنا شروع کیا، اور اس بیچ میں یہ ضرورت پڑی کہ مختلف خاندان ہوں. یعنی خاندان ایک یونٹ تب بنا، اس سے پہلے خاندان ایک یونٹ نہیں تھا. خاندان کا تصور اس انداز سے ایک یونٹ کا اس سے پچھلے معاشروں میں نہیں ہوا کرتا تھا. یہاں یہ بنا اور اس نے ظاہر ہے بہت اچھا سرو کیا، اور یوں ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچ گیا. صنعتی انقلاب بھی آیا، تب بھی اس یونٹ کو تبدیل نہیں کیا گیا. گو کہ جب آدمی کے ساتھ ساتھ عورت نے بھی کام کرنا شروع کیا تو اس معاہدے میں کئی انداز سے معاشرہ چاہنے یا معاشرے کے نہ چاہنے کے باوجود تبدیلیاں آتی چلی گئیں. وہ تمام معاشرے جہاں خواتین کام کرتی ہیں آدمیوں کی طرح، اور ان کی تنخواہ آدمیوں کی طرح ہی ہے، وہاں پر اس معاہدے کے خد و خال مختلف ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ مغربی دنیا میں، بلکہ دنیا بھر میں ہی، شادی کے بغیر جوڑوں کے تصورات پیدا ہوئے. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی سماجی معاملات تھے. تو یوں کرتے کرتے یہ سماج آج تک پہنچا ہے. لیکن دوستو، جدید ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز وہ ایک خوفناک حقیقت ہے. پٹسبرگ یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے اور یہ میں صرف ایک مثال بتا رہا ہوں، آگے ہماری سوچ سے مختلف دنیا ہوگی، ابھی تو صرف اندازے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. امریکہ کی یونیورسٹی ہے پٹسبرگ یونیورسٹی، انہوں نے بیگ بنایا ہے جو 6 سے 8 ہفتے کا بچہ اس کے اندر رہ سکتا ہے. ابتدائی طور پر، ابھی تو فی الحال وہ جانوروں پر یہ تجربات کر رہے ہیں، لیکن مستقبل کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا. تو ایک ایسا بیگ جو رحم مادر ہے یا جو ماں کا پیٹ ہے اس کی طرح وہ پرفارم کرتا ہے. سو امیجن کیجئے کہ اب انسانی ٹیکنالوجی، IVF اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیبیز اور وہ جو ہے وہ بیوٹی کا تعین خود کرنا، آنکھوں کا رنگ، جلد کا رنگ، یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو گئے انسان. اور بلکہ برطانیہ میں تو 3 پیرنٹس کے بچے، یعنی 2 ایکٹیو پیرنٹس اور ایک پیسو پیرنٹ کا بچہ، یعنی جس میں نیوکلیس تو جو فعال ماں باپ ہے ان کا ہو اور جو باقی ابتدائی سٹیم سیل ہے وہ کسی اور صحت مند آدمی کا ہو، اس انداز تک سے ترقی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے ایک بالکل مختلف بات ہوگی، لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آج سے 60-70 سال پہلے تک کا جو دنیا تھی نا، وہاں پر تولید اور جنسی معاملہ یہ ایک ہی تھا. یعنی جنسی عمل اور تولید یہ الگ الگ معاملات نہیں تھے. اس لیے خاتون خاص طور پر وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو تو اور بات ہے، لیکن وہ اس انداز سے جنسی جو رابطے ہیں، تعلقات ہیں، وہ نہیں بنا کرتے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فطری طور پر اور سماجی طور پر کسی خاتون کو اس بچے کا بوجھ اولین اٹھانا پڑتا رہا ہے اور پڑتا ہے اب بھی. تو اس لیے وہ جو زیادہ بوجھ ہے وہ ہمیشہ سے چونکہ سماج نے خاتون پر اتارا ہے، اور اگر آپ عالم حیوانات میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کسی حد تک، تو اس لیے خواتین یہ کام نہیں کرتی تھی کہ وہ مختلف اور کثیر جنسی رابطوں کی طرف توجہ مبذول کرے.
نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ ظاہر ہے وہ خواتین اس انداز سے نہیں کر، لیکن 60-70 سال پہلے جب مانع حمل چیزیں سامنے آئیں اور جنسی تعلق اور تولید یہ الگ الگ معاملات میں بٹے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا ہپی موومنٹ آئی ہے دنیا بھر میں، جو آزاد جنسی تعلق ہے وہ شروع ہو گئے، اور پھر یہی معاملات آگے بڑھتے چلے گئے، تو یہ دونوں کے درمیان فرق بے انتہا ہو گیا ہے۔ اب ہم دنیا میں اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر جنسی تعلق اور تولید یہ دو الگ الگ شعبے بنتے جا رہے ہیں۔ آگے کی دنیا میں شاید یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں بن جائیں گی، اور ایسے میں اگر ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوئی اور ہمیں خاتون یا کسی عورت کا جسم درکار نہ ہوا تولید کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈنمارک میں مثال کے طور پر سپرم بینک ہے، وہاں جاتی ہیں خواتین اور وہ کسی بھی آدمی سے شادی کرنے کی بجائے وہ جاتی ہیں، وہ ان کے سامنے ایک البم رکھا جاتا ہے، اس میں وہ آدمیوں کی تصاویر دیکھتی ہیں اور اس کے بعد جو ان کو پسند ہوتا ہے اس میں ان کی پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے، تعلیم، ان کا رنگ، ان کی نسل، زبان، جو انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے، یا کھیل کود، سب کچھ وہ ہر آدمی کا پروفائل موجود ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ طے کرتی ہیں کہ کس کا سپرم ان کو درکار ہے، وہ سپرم لیتی ہیں اور آئی وی ایف کے ذریعے اپنے رحم میں رکھ لیتی ہیں، یا کہیں اب تو سیروگیسی بھی موجود ہے، تو آپ اوریجنل ماں باپ وہ کسی اور خاتون کے پیٹ میں بھی اپنے بچے کی وہ جو ہے وہ بنیاد رکھ سکتے ہیں، یا اس کے ذریعے بھی کسی اور جسم کو کرائے پر لے سکتے ہیں۔ تو آگے چل کے تو یہ بالکل مختلف معاملات ہو جائیں گے اگر ایسا ہو گیا۔ اور اسی طرح جس طرح آج آپ کو خواتین سپرم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اگر ممکن ہوا اس انداز سے کوئی ایسے چیز بن جاتی ہے، کوئی رحم مادر بن جاتا ہے، عورت کے جسم کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور آدمی بھی اسی طرح سے جو ایگز ہیں وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں ڈنمارک کے بینک کی طرح، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی آج کی طرح کا یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے یہ رہے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے نہیں رہے گا۔ مجھے لگتا ہے شادی اس صدی کی، یہ جو شادی کا ادارہ ہے، یہ صدی شاید اس کی آخری صدی ہے۔ اس کے بعد کی صدی میں مجھے نہیں لگتا کہ شادی کا ادارہ یا خاندان کا یہ والا نظام یہ باقی رہے گا۔ ایک اور بات بھی کہ اب جس طرح آپ دیگر سماجی جو کانٹریکٹس ہیں، یہ معاہدے ہیں، وہ ان کی ایک میعاد ہوتی ہے، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں اس معاہدے کی بھی وہ میعاد ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معاہدہ اور وہ اس کی کوئی حد نہ ہو، وہ پوری عمر کے لیے ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس معاہدے میں آتے ہیں لوگ، وہ ایک دوسرے کو برا ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اب اس نے کہاں جانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تبدیل ہونے والی چیزیں، میری رائے میں۔ آپ کی رائے ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو، وہ مختلف ہے تو ضرور لکھیے تاکہ گفتگو ہو، مکالمہ ہو، کیونکہ جب تک ہم سنجیدہ مکالمہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان مشکل موضوعات پر جذباتی کی بجائے علمی گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک شاید ہم ایک بہتر معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ تو میری رائے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں شادی کا ادارہ ایک بالکل مختلف ادارہ ہوگا، جو جنسی تعلق ہے یہ ایک بالکل مختلف شے ہوگا، اور جو تولید ہے یہ ایک بالکل مختلف شے ہوگا، ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں جو جنسی تعلق ہے یہ بھی شاید ایک مختلف سطح اور مختلف رنگ اور جہت اختیار کر جائے۔ وہ دیکھنا ہی ہوگا کہ ہم مستقبل میں کس انداز کی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل کی دنیا آج کی دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 20 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس انداز سے گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، نہ تصور تھا، آج ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج سے 20 سال بعد بالکل مختلف انداز کی کمیونیکیشن ہوگی، مختلف انداز کے تعلقات ہوں گے، مختلف انداز کے رشتے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔